السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان ایک پل میں ہی کسی کو اپنی دنیا بنا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ جینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ انسان آپ کو زندگی جینا سکھا کر خود کسی اور کا ہاتھ تھام لے تو جی چاہتا ہے کہ انسان جینا ہی چھوڑ دے۔ رویہ 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی نازک مزاج اور نازوں میں پلی اکلوتی بیٹی۔ عقیقہ اس کی اکلوتی دوست تھی، دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، اب کالج میں بھی ساتھ تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، یوں دونوں گھرانے ایک دوسرے سے خوب واقف تھے۔ آج بھی رویہ کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے سے عقیقہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عقیقہ سلیش لینے کچن میں آئی تو وہاں رافع کو کھڑے پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری سہیلی کی لائی ہوئی چیزوں پر نظر نہ رکھو، اسے فریج کا دروازہ کھول کر چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولی۔ میری تو صرف چیزوں پر ہی نہیں بلکہ تمہاری سہیلی پر بھی نظر ہے، منہ دور رکھو، خبردار ایسی ویسی بات سوچی بھی تو۔ میری سہیلی یوں ہی سی نہیں ہے، اور اب اگر میں سنجیدہ ہوں تب بھی، فی الحال تو سنجیدہ کے بجائے غیر حاضر دماغ لگ رہے ہو، یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ وہ شرارتی سے انداز میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں رافع کی بات آئی تو وہ چونک اٹھی۔ رافع اس کا خالہ زاد اور رضائی بھائی تھا۔ رافع اسے بھائی جتنا عزیز تھا تو رویہ نے اس کی بہن کی کمی پوری کر دی تھی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر رویہ اور رافع ایک ہو جائیں۔ ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رافع کے اصرار پر وہ رویہ کے سامنے ذکر چھیڑ بیٹھی۔ رویہ کے سپاٹ تاثرات نے عقیقہ کو نادم کر دیا تھا، مگر عقیقہ کی ثابت قدم کوششوں سے رویہ رافع سے بات کرنے پر آمادہ ہو ہی گئی تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں سرمستی پرکشش آنکھوں والے رافع نے رویہ کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس نے رافع کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر وہ اسے جھڑک کر لا تعلقی بھی نہیں اپنا سکی تھی۔ جب رافع کے چکر بڑھنے لگے تو رویہ نے صاف الفاظ میں عقیقہ کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ اپنی امی کو گھر بھیجے۔ رافع خود بھی یہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ارادے پہ عمل کر ڈالا، مگر امی کا رد عمل دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسی چراغ پا ہوئی اور وہ وویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، اس نے بھلا اپنی ماں کا یہ روپ کب دیکھا تھا۔ وہ بغیر بتائے لاہور چلا آیا اور سیدھا عقیقہ کے پاس آ کر دم لیا۔ وہ پریشان حال عقیقہ کو ہماری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ رویہ آ پہنچی۔ رافع کی آواز نے اس میں سرشاری کی لہر دوڑا دی تھی۔ اپنا نام سن کر وہ بلا ارادہ ہی رک گئی اور دروازے سے لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے لگتا ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں نے خود جا کر مما کو بول دیا کہ میں رویہ کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اندر سے مما ایسی سوچ رکھنے والی نکلیں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ عقیقہ کی آواز تھی۔ امی بہت غصہ ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی کہ وہ کردار کی اتنی ہلکی لڑکی سے میری شادی کبھی نہیں کروائیں گی، جو پڑھائی کے بہانے آ کر دوست کے بھائی سے عشق کی پینگیں بڑھائے۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ رافع، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کتنی مشکلوں سے رویہ کو راضی کیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ عقیقہ پھٹ ہی تو پڑی اور باہر کھڑی رویہ پر تو گویا آسمان الٹ پڑا۔ اس سے آگے کچھ نہ سنا گیا۔ اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے گھر کیسے پہنچی۔ رویہ یار، کیا ہوا؟ کہیں آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عقیقہ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر دوڑی چلی آئی۔ عقیقہ، میں کردار کی اتنی ہلکی کیسے ہو گئی کہ دوست کے بھائی سے عشق کی پینگیں بڑھانے لگی؟ رویہ کا جواب سن کر عقیقہ کو یکدم ندامت نے آ گھیرا اور وہ نظریں چرا گئی۔ اس دن کے بعد رویہ کو ایک چپ سی لگ گئی۔ عقیقہ کی تسلی، دلاسا، صفائی اور وضاحت کچھ بھی اس کی سنجیدگی توڑنے میں ناکام رہی۔ رافع کی منگنی کی خبر نے تو گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جو آس اور آخری امید تھی وہ بھی نہ رہی۔ عقیقہ کو رافع پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا اور اس نے فون پر اسے خوب سنا کر بڑاس نکال کر اسے بھلا کر دیا تھا، اور اس سب کے بعد رافع کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، سو لاہور کا رخ تک نہ کیا۔ البتہ رویہ کی دماغی حالت ابتر ہوتی گئی۔ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی جان پر بن آئی تھی کہ ہر وقت چہکنے والی مینا نے ایسا چپ کا روزہ رکھا تھا کہ الفاظ بھی گن گن کر بولتی۔
اس کی ماں اسے دیکھ کر ہولتی تھی کہ ان کی خوش رہنے والی لاڈلی کو اپنے پہنے ہوئے 2 روز کے میلے کپڑوں سے بھی کوئی الجھن نہیں ہوئی۔ طرح طرح کے کھانے اور چسکے کی چونکیں چند لقمے زہر مار کر کے ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی مگر بے سود۔ عقیقہ سے سوال جواب کیے تو وہ بھی خاموش کہ اب بتانے کو کچھ رہا ہی کب تھا۔ سائیکاٹرسٹ سے اس کے سیشن ہونے لگے۔ اس کے والد نے 1 ماہ کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزما چھوڑا مگر بیٹی کا روگ اور سوگ نہ ختم کر پائے۔ عقیقہ کو خود کسی پل سکون نہ ملتا، ہر روز رویہ کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں اتنا ہوتا کہ عقیقہ کے آنے پر وہ کچھ پرسکون نظر آتی تھی، اس سے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی کہ ایک وہی تو محرم راز تھی۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا اور وہ عقیقہ کی امی کے ہاں سوالی بن کر آ کھڑے ہوئے۔ وہ عجیب الجھن میں پڑ گئی۔ اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یوں کرنے کا تو نہ سوچا تھا، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پہ ہو کر بھی ہر صبح اور رات بستر پر پہنچنے تک رویہ کی فکر، ہر فون کی گھنٹی پر کان لگائے رکھنا ان سے پوشیدہ تو نہیں تھا، سو انہیں ہاں کہنی پڑی۔ یوں عقیقہ ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے رویہ کی بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے رویہ کی چپ ٹوٹی تھی۔ عقیقہ نے آتے ہی رویہ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس کی ادویات، سائیکاٹرسٹ کے سیشن، اس کو مصروف رکھنے کے لیے نئے حربے، ہر دم پرجوش باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کر سکتی تھی کر ڈالا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور نئی دلہن، دعوت، ملبوسات جیسا کچھ بھی نہ تھا کہ وہ لائی ہی رویہ کے لیے، بلکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان تمام تر کوششوں کا ہاتھ روا اثر رویہ پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر ابھی بھی پڑتے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عقیقہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عقیقہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خود کو دیکھو، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی۔ لوگوں کے تو سال سال تک پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اس کی امی نے کہا۔ بس میں کہہ رہی ہوں تم اور معظم ضرور شرکت کرو گے رافع کی شادی میں۔ تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا کہ اپنے بھائی کی شادی پر ہفتہ پہلے تو آؤ، اور تم ہو کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عقیقہ پھٹ پڑی۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو، تم دینوں میں کتنی دوستی تھی۔ ماحول تبدیل ہوگا تو تم بھی اچھا محسوس کرو گی۔ آخری جملے انہوں نے کمرے میں دال ہوتی رویہ سے کہے تھے۔ عقیقہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ امی کے جاتے ہی عقیقہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں تو ہو نا؟ کیا کہا تم نے امی سے؟ ہاں ہوش میں ہوں اور ایسا ہی ہوگا۔ رویہ کی شادی میں جانے کے اعلان کو سب گھر والوں نے خوش آمدید فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عقیقہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے معظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو جواباً وہ بھی اسے سمجھانے لگا۔ اچھا ہے، رویہ کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں اس رویہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ وہ اپنی جان پر یہ ظلم نہ کرے، مگر اس کے سمجھانے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا، میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عقیقہ بات دلی سے اور رویہ ظاہری خوشی سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ رویہ ماما کا فون سننے کی خاطر باہر کی طرف چلی آئی کہ اپنے نام کے تذکرے نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، یہ ہے رویہ جس پر بھائی مار مٹے تھے، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے، اماں نے اس سے دگنی خوبصورت بھابھی ڈھونڈ نکالی ہے، مگر بھائی کا تو سوگ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اپنے ناز و ادا سے اس نے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عقیقہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی زرد رنگت پر نظر پڑتے ہی معظم کو کال ملائی۔ امی کو رویہ کی طبیعت خرابی بتائی، باہر کھینچ لائی، اسے کار میں بٹھایا۔ کیا ہوا تمہیں رویہ ڈیئر؟ رویہ کیا جواب دیتی؟ اس کا وجود تو زلزلے کی زد میں تھا۔ ہر سمت سے جملوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اتنے زیادہ لوگوں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کسی پرسکون جگہ لے چلیں۔ یوں ہی گھوم گھام کر وہ رات گئے لوٹ آئے تھے۔ ایک جامد چپ رویہ پر اگلے 24 گھنٹے طاری رہی۔ عقیقہ کچن میں تھی کہ اس کے موبائل پر میسج وصول ہوا۔ رافع کی دلہن کے ہمراہ تصاویر دیکھ کر
رویہ کی طبیعت بگڑ گئی، فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ کیسر ولا پر تو گویا قیامت آن پڑی۔ بیگم کیسر پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے تو کیسر صاحب کے کندھے ایک رات میں ڈھلک گئے تھے۔ عقیقہ کو سب کو دلاسا دیتے دیتے، روتے ہوئے بھائیوں کو چپ کراتے، خود کو رونا تک نصیب نہ ہو سکا تھا۔ میت کی تجہیز و تدفین، تعزیت کرنے والوں کی آمد، اس کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے کہ اسے نہ دن کا ہوش تھا اور نہ رات کا۔ اس کی امی بیٹی کو دیکھ کر تعاسف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کہاں ان کی نازو پلی اپنا کھانا خود تک نہیں لیتی تھی اور کہاں یہ بیک وقت 7 افراد کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ وہ بغیر جھنجھلاہٹ اور الجھن کے ہر کام سیکھتی چلی گئی۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھتی تھی، سو پہلے دن سے کفارہ سمجھ کر سب کچھ قبولتی چلی گئی۔ اس تگ و دود میں سال ختم ہو گیا۔ اب گھر میں وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ مبشر اور مدثر ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے اور امی جان اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ بابا جان اس کو مجسمہ شفقت کہتے۔ اللہ نے ایک بیٹی لی تو دوسری عطا کر دی، اور معظم اس کا سب سے بڑا شکر گزار تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس کو اتنی راحت اور خوشیاں دے کہ گزشتہ تمام اذیتوں کا ازالہ کر دے۔ اس کی ماں مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ ماضی کی دبی سوچیں اسے گھیرتی، وہ پچھتاؤں کی لپٹ میں آ جاتی۔ کاش وہ رویہ کو نہ اکساتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ یہاں تک بات پہنچتی۔ اس کو رویہ کی باتیں یاد تھی، وہ ارد گرد چلتی پھرتی محسوس ہوتی۔ دل پر اداسی چھاتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ سال بھر کے دبے آنسوؤں کو باہر نکلنے کا موقع ابھی تو میسر آیا تھا۔ اسے کسی پل چین نہ آتا۔ عجب گھٹن سی تھی۔ اب تو خواب میں بھی رویہ ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک سائیکٹرسٹ، جس سے رویہ کو علاج کے دوران اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اس کو صورتحال لکھ بھیجی تھی۔ موبائل کی اسکرین چمکی، اس کی میل کا جواب آ گیا۔ ڈیئر عقیقہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو ہوا اس کی قصوروار آپ تھی، مگر آپ کفارے کے طور پر اس کی بھابھی بنی اور ساری مشکلات سہیں۔ اب جو آپ خود کو رویہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں تو اس وہم سے خود کو آزاد کرائیں۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں۔ تو ڈیئر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو یہ نعمت ہے، اور یہ بھی تو سوچئے نا کہ آپ کی مرحوم دوست کا پردہ کھل جائے گا۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی الجھن کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مصروفیت اختیار کریں۔ جتنا ہو سکے خود کو مصروف رکھیں، اور اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے ایصال ثواب۔ جتنا ہو سکے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ عقیقہ کو اس کی الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا دیا اور نوافل اور قرآن پاک کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے لگی۔ امی اور بھائیوں کو بھی یہی تلقین کرتی نظر آتی۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ مزید روح اس میں معظم کی تعریفات نے پھونکی تھی۔ معظم اس کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر کبھی کبھی یہ خلش اسے ستاتی تھی، اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ مرد یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ تو اپنے گھر والوں کی مان کر نئی دنیا بسا لیتے ہیں، پر کسی کو خواب دکھاتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے چھوڑ جانے پر عورت پر کیا بیتتی ہے کہ وہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔